9 सितंबर को अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11, यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175, अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 और यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 को हाईजैक करके जानबूझकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ एंड वेस्ट टावर्स पेंटागन से टकरा दिया गया। चौथी एयरलाइन फ्लाइट 93 अपने मतलूबा हदफ तक पहुंचने में नाकाम रही। चारों तिरों के तमाम 19 हाईजैकर्स मुसाफिरों के साथ मारे गए। ऐसा क्यों हुआ? इन हादसात के पीछे कौन थे? क्या मुतासरीन को इंसाफ मिल पाया? ग्वांटानामो बे में मुकदमे का सामना करने वाले मुल्ज़मान कौन हैं? तकरीबन 23 साल से मुकदमे की समाअत मुकम्मल करने में कानूनी चैलेंजेस क्या हैं? अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 बोस्टन लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक डोमेस्टिक परवाज थी। प्यारे में 158 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, लेकिन इस परवाज में 81 मुसाफिर और अमले के 11 अरकान सवार थे। अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 को 11 सितंबर 2001 की सुबह 5 हाईजैकरों ने 11 सितंबर के हमलों के लिए हाईजैक किया। हाईजैक होने वाले त्यारों को जानबूझकर न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा दिया। मोहम्मद अता ने बतौर पायलट त्यारे का कंट्रोल संभाला। सुबह 8:46 पर त्यारा तकरीबन 440 माइल्स फी घंटा, जो कि तकरीबन 710 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बनती है, उससे सफर कर रहा था। World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. त्यारे में तकरीबन 10,000 अमेरिकी गैलन फ्यूल मौजूद था, जो तकरीबन 38,000 लीटर बनता है। मोहम्मद अता ने अमेरिकन मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:46 पर हवाई जहाज को नॉर्थ टावर की 93 से 99 मंजिल तक टकरा दिया। And you can see the two towers, a huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. त्यारे को पहुंचने वाले नुकसान और उसके हादसे से लगने वाली आग की वजह से सुबह 10:28 पर नॉर्थ टावर गिर गया, जिसके नतीजे में सैकड़ों हलाकतें हुई। पायलट मोहम्मद अता 4 दीगर साथी हाईजैकरों अब्दुल अजीज अल उमरी, वलीद अल शहरी, सितम अल सक्कामी और वाइल अल शहरी के साथ मौजूद था। सुबह 10:40 तक तमाम पांचों हाईजैकर फ्लाइट पर सवार थे, जो सुबह 7:45 पर रवाना होने वाली थी। मोहम्मद अता बिजनेस क्लास की सीट 8D, अल उमरी 8G, सक्कामी 10B और वलीद और वाइल अल शहरी फर्स्ट क्लास की नशिस्तों 2B और 2A पर सवार थे। त्यारे ने सुबह 7:59 पर टेक ऑफ शुरू किया। 9/11 कमीशन ने अंदाजा लगाया कि हाईजैकिंग सुबह 8:14 पर शुरू हुई, जब पायलटों ने बोस्टन एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर यानी ARTC को उनकी रिक्वेस्ट का जवाब देना बंद कर दिया। ताहम मोहम्मद अता ने सुबह 8:24 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जवाब दिया, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सुना। उसकी पहली अनाउंसमेंट थी, We have some planes, just stay quiet and you will be okay. We are returning to the airport. We have some planes, just stay quiet and you'll be okay. We are returning to the airport. उसने दूसरी अनाउंसमेंट की, Nobody move, everything will be okay. If you try to make any move, you will endanger yourself and the airplane. Just stay quiet. Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll endanger yourself and the airplane. Just stay quiet. मोहम्मद अता ने तीसरी और आखिरी अनाउंसमेंट की, Nobody move please. We are going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. इस हमले की जिम्मेदारी अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन पर लगाई गई, लेकिन तालिबान कहते हैं उसामा बिन लादेन इन अटैक्स में इन्वॉल्व नहीं था। A Taliban spokesperson has given Osama bin Laden the clean sheet in the 9/11 attacks. The Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid has said that there is no proof that Osama bin Laden was actually involved in the 9/11 attacks. He's gone on to say there's no evidence even after 20 years of war. We have no proof Osama was involved.
there was no justification for this war. It was just an excuse used to ensure there's a war. So the Taliban not just defending Osama bin Laden, saying there's no proof against him that he was involved in the 9/11 attacks. 9/11 के हमले में दूसरी परवाज यूनाइटेड एयरलाइन 175 थी, जो बोस्टन के लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के लिए डोमेस्टिक परवाज में 168 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, लेकिन हमले के दिन परवाज में सिर्फ 56 मुसाफिर, हमले के 9 अरकान और 5 हाईजैकर सवार थे। फ्लाइट 175 को सुबह 8 बजे लॉस एंजलिस के लिए रवाना होना था। त्यारे ने सुबह 8:14 पर टेक ऑफ किया। लीड हाईजैकर मरवान अल-शाही ने अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 175 की कमांड हासिल की, जो कि असल में मुत्तहिदा अरब अमारात से था। उसने अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 के हाईजैकर मोहम्मद अता और फ्लाइट 93 के हाईजैकर जायद अल-जराह के साथ जुनूबी फ्लोरिडा में तरबियत के दौरान कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया था। मरवान अल-शाही अपने साथी हाईजैकरों फियाज बनी हमाद, मोहम्मद अशहरी शाही और अहमद अल-गामदी के साथ था। फ्लाइट 175 सुबह 9:03 पर साउथ टावर की 70 से 85 मंजिल से टकराई। जहाज पर 9,100 अमेरिकी गैलन फ्यूल मौजूद था, जो तकरीबन 34,000 लीटर बनता है। जब त्यारा टकराया तो 70 से 110 मंजिलों पर 600 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस हमले के नतीजे में सैकड़ों अफराद हलाक हुए। हादसे और इसके नतीजे में आग लगने से साउथ टावर 56 मिनट बाद 9:59 पर गिर गया। It came in like a spear. It just speared through the building like a fireball. You know, you can see the cut of the incision into the building. फ्लाइट 175 के फ्लाइट रिकॉर्डर्स भी फ्लाइट 11 की तरह कभी नहीं मिले। FBI के शवाहिद में बताया गया कि अता और अल-शाही बहुत करीबी साथी थे और हो सकता है कि उन्होंने एक साथ मरने का इंतखाब किया हो। 9/11 के हमलों में हाईजैक होने वाली तीसरी परवाज अमेरिकन एयरलाइन 77 थी, जो वर्जीनिया के डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक डोमेस्टिक परवाज थी। त्यारे में 188 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, लेकिन उस दिन 58 मुसाफिर, हमले के 6 अरकान के साथ 11 सितंबर को जहाज ने उड़ान भरी। फ्लाइट 77 ने सुबह 8:10 पर लॉस एंजलिस के लिए रवाना होना था, लेकिन वो ताखीर के साथ सुबह 8:20 पर रवाना हुई। जहाज को पायलट हाईजैकर हैनी हंजोर ने अपने साथी हाईजैकरों सालिम, नवाफ अल-हज़मी, माजिद मुकीब और खालिद अल-महदर के साथ हाईजैक किया। हाईजैक होने वाले त्यारे को जानबूझकर पेंटागन से टकरा दिया गया। फ्लाइट 77 सुबह 8:20 पर उड़ी। टेक ऑफ के 31 मिनट बाद सुबह 8:51 पर लीड हाईजैकर पायलट हैनी हंजोर ने कंट्रोल संभाला और अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज 77 की कमान की। पायलट हैनी हंजोर ने हवाई जहाज को 530 मील फी घंटा, जो तकरीबन 850 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बनती है, उससे उड़ाया और फ्लाइट 77 सुबह 9:37 पर पेंटागन से टकरा गई। परवाज में सवार 64 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि पेंटागन में मजीद 125 अफराद मारे गए और कुछ जख्मी हुए। चौथी हाईजैक की गई परवाज यूनाइटेड एयरलाइंस 93 थी, जो एक डोमेस्टिक परवाज थी। ये 44 मुसाफिरों और अमले के साथ न्यू जर्सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। फ्लाइट 93 को 11 सितंबर 2001 की सुबह हाईजैक किया गया, लेकिन दीगर त्यारों के बरक्स इस फ्लाइट को 4 हाईजैकरों ने हाईजैक किया। लीड पायलट हाईजैकर जायद अल-जराह दीगर दूसरे हाईजैकरों सईद अल-गामदी, अहमद अल-नामी और अहमद इब्राहिम अल-नाज़िम के साथ मौजूद था। परवाज के 46 मिनट बाद जायद अल-जराह ने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। हाईजैकरों ने त्यारे को दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में वफाकी हुकूमत की इमारत से टकराने का मंसूबा बनाया।
یہ مشن اس وقت جزوی طور پر ناکام ہو گیا جب صبح 9:57 پر طیارے کے ہائی جیک ہونے کے صرف 29 منٹ بعد مسافروں نے طیارے پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں ہائی جیکرز کو سمرسیٹ کاؤنٹی پینسلوینیا میں طیارہ گرانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح پیسنجرز نے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے سے ہائی جیکروں کو روک دیا، لیکن پرواز میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ یونائیٹڈ ایئر لائن کی پرواز 93 چوتھا اور آخری مسافر طیارہ تھا جسے 11 ستمبر کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ وہ واحد طیارہ تھا جو واشنگٹن ڈی سی میں وفاقی حکومت کی عمارت کے مطلوبہ ہدف تک نہیں پہنچا۔ حادثے کے دوران چاروں طیاروں پر سوار تمام 19 ہائی جیکر مارے گئے۔ وفاقی حکومت نے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے $5 لاکھ کی مالی امداد فراہم کی۔ حکومت سے فنڈز قبول کرنے والے افراد کو نقصانات کے لیے کسی بھی ادارے پر مقدمہ کرنے کی اپنی اہلیت سے دستبردار ہونا ضروری تھا۔ 11 ستمبر کے وکٹم کمپنسیشن فنڈز کے ذریعے متاثرین کو تقریباً $7 بلین سے زائد کی ادائیگی کی گئی، حالانکہ اس اعداد و شمار میں ان لوگوں کے نقصانات شامل ہیں جو ہائی جیک کی گئی پروازوں یا ٹاورز میں زخمی یا ہلاک ہوئے۔ For the 9/11 Victims Compensation Fund, how many people have been compensated over the years, and what does that compensation consist of? Well, in the current fund, it's about 2,200, almost 22,500 who have been compensated so far, and that may include some amended claims, and there's another 21,000 or so pending. مجموعی طور پر 96 افراد کی جانب سے ایئر لائن اور اس سے منسلک کمپنیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ صرف ایک مقدمہ سول ٹرائل تک پہنچا۔ یونائیٹڈ ایئر لائن اور ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کمپنی کے خلاف مارک بیوس کے اہل خانہ نے ایک سوٹ فائل کیا۔ مارک بیوس لاس اینجلس کنگز ہاکی ٹیم کی اسکاؤٹ تھے اور لاس اینجلس میں تربیتی کیمپ کی طرف سے روانہ ہوئے تھے جو فلائٹ 175 پر سوار تھے۔ مارک بیوس 31 سالہ بوسٹن سے لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والی فلائٹ کی سیٹ 19F پر سوار تھے۔ یہ مقدمہ ان کی والدہ میری بیوس نے دائر کیا۔ بالآخر یہ مقدمہ ستمبر 2011 میں سیٹل ہو گیا۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش اور دیگر اعلیٰ حکام اور مختلف سرکاری اداروں کے خلاف بھی مسافر لوئس نیل مریانی کی بیوہ ایلن مریانی نے مقدمہ دائر کیا۔ ایلن مریانی کے شوہر نیل کی پرواز 175 میں موت ہو گئی۔ مریانی نے حکومت کی طرف سے $1.8 ملین تک کے معاوضے کے پیکج سے بھی انکار کر دیا۔ اس کی بجائے اس نے صدر جارج ڈبلیو بش، نائب صدر چینی، وزیر دفاع رمز فیلڈ اور انتظامیہ کے دیگر اہلکاروں کے خلاف ریکو ریکٹرنگ انفلوئنس کرپٹ آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت مقدمہ دائر کیا۔ اس کیس کے ذریعے وہ سچ کو سامنے لانا چاہتی تھی جسے حکومت چھپا رہی تھی۔ کیس کے ذریعے اس نے کچھ سوالات اٹھائے۔ اس کا ایک یہ سوال بھی تھا کہ 9/11 کمیٹی کی جو رپورٹ جو 29 صفحات پر مشتمل تھی اسے صدر بش نے ذاتی طور پر کیوں سینسر کیا۔ فلائٹ 11 اور فلائٹ 175 کے بلیک باکسز اور وائس ریکارڈرز کہاں ہیں؟ ہمیں فلائٹ 11 اور فلائٹ 175 کے مکمل ایئر ٹریفک کنٹرول ریکارڈز تک رسائی کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ ہوائی اڈے کی نگرانی کی ٹیپس کہاں ہیں؟ تمام پروازوں کے لیے مسافروں کی مکمل فہرستیں کب جاری کی جائیں گی؟ فلوریڈا کے گورنر اور صدر جارج ڈبلیو بش کے بھائی جیب بش ہفمین ایویشن اسکول کیوں گئے اور فلائٹ ریکارڈز ہٹانے کا حکم کیوں دیا؟ امریکن گورنمنٹ نے اس کیس کو غیر سنجیدہ سمجھا۔ 11 ستمبر 2001 کو مسافر طیاروں کو ہائی جیک کرنے والے اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پینٹاگون اور پینسلوینیا کے ایک میدان میں گر کر تباہ کرنے والے ان جہازوں کے 19 ہائی جیکر کی مدد کس نے کی؟ گوانتانامو بے کے امریکی فوجی ٹریبونل میں 5 افراد کو کن الزامات کا سامنا ہے جن الزامات کی سزا موت ہے؟ ان 5 ڈیفینڈنٹس پر ہائی جیک کرنے کی ہدایت یا تربیت دینے، انہیں رقم فراہم کرنے اور سفر میں مدد فراہم کرنے کے الزامات ہیں۔ وہ 2002 اور 2003 میں
पकड़े गए थे। खुफिया CIA जेल नेटवर्क और मुकदमे की समाअत के लिए सितंबर 2006 में ग्वांतानामो बे उन्हें मुंतकिल किया गया। इन अफराद के खिलाफ मुकदमा 11 सितंबर 2001 को हाईजैकिंग की साजिश करने का इल्जाम है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए थे। ग्वांतानामो बे में नेवल बेस के कैंप जस्टिस में केस की कार्रवाई जारी है। फौजी कमीशन जो 2006 में कांग्रेस के जरिए बनाए गए थे, जो मिलिट्री कोर्ट मार्शल और वफाकी फौजदारी अदालती निजाम का एक हाइब्रिड सिस्टम है। मुलजमान पर ग्वांतानामो बे के एक्सपीडिशनरी लीगल कॉम्प्लेक्स की एक गार में अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है, जो खास तौर पर 11 सितंबर की साजिश केस की समाअत के लिए बनाया गया था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मेरीन कवर में किसी एक या तमाम चारों सर्विसेज के एक्टिव ड्यूटी अफसरान एक पूल से तकरीबन 12 फौजी अफसरान की ज्यूरी तैयार की गई। मुकदमे की समाअत से पहले फैसला किए जाने वाले दीगर मसाइल में ये शामिल है कि मुकदमे में कौन से सबूत काबिल कबूल हैं, खासतौर पर 5 मुल्जमान सालों से जब उन्हें नाम निहाद तफ्तीश की बेहतर तकनीक का निशाना बनाया गया। चार्जशीट में कुल 2976 लोगों को मुतासरीन के तौर पर नामजद किया गया है। 2012 में जब डिफेंडेंट्स को पेश किया गया, ग्वांतानामो बे के मुकदमे में 4 जजों का बेंच था। पहले ट्रायल जज फौज के कर्नल जेम्स एल पुल, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने पहले 6 साल तक इस मुकदमे की सदारत की। मौजूदा जज कर्नल मैथ्यू इन मैककॉल को तकरीबन 20 अगस्त 2021 को केस सौंपा गया। उन्होंने सर्विस से रिटायर होने के अपने इरादे का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वो 2025 तक रहेंगे ताकि कुछ प्री ट्रायल के मामला को समेट सकें। खालिद शेख मोहम्मद, रमजी बिन शहीब, मुस्तफा अहमद अल हुसवाई, अली अब्दुल अजीज अली और वलीद बिन आतिश 9/11 हमलों के 5 मुल्जमान हैं जो ट्रायल फेस कर रहे हैं। 5 मई 2012 को ग्वांतानामो में अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ 11 सितंबर के हमलों के लिए मिलिट्री कमीशन सिस्टम के तहत कैपिटल चार्जेस दायर किए, जो 2006 के मिलिट्री कमीशन एक्ट के तहत कायम किया गया था। अमेरिकन गवर्नमेंट सजाए मौत का मुतालबा कर रही है, जिसके लिए कमीशन के जजों की मुत्तफिका राय की जरूरत होगी। खालिद शेख मोहम्मद पर इल्जाम है कि उसने 11 सितंबर 2001 को होने वाले तैयारों के ऑपरेशन की मंसूबा बंदी की थी। खालिद शेख मोहम्मद को 1 मार्च 2003 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। 11 सितंबर के हमलों का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद सजाए मौत के इल्जामात का सामना कर रहा है, क्योंकि उसने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अपने 30 कन्फेशन किए थे। इसके खिलाफ 2977 काउंट के फर्स्ट डिग्री कत्ल, शहरियों पर हमला, जंगी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कत्ल, अमलाक की तबाही, हथियारों को हाईजैक करने, दहशतगर्दी और दहशतगर्दी को मदद फराहम करने के इल्जाम। फरवरी 2008 में उस पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिसमें जुर्म साबित होने पर सजाए मौत हो सकती है। 2012 में एक साबिक फौजी प्रोसिक्यूटर ने तशद्दुद के तहत हासिल किए गए इतराफात यानी कन्फेशन की वजह से कार्रवाई को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए तनकीद की कि कन्फेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं और एडमिशन पर भी सवाल निशान लगा दिए। 30 अगस्त 2019 को एक फौजी जज डब्ल्यू शेन कॉन ने खालिद शेख मोहम्मद की सजाए मौत के मुकदमे की समाअत के लिए 11 जनवरी 2021 की तारीख मुकर्रर की, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसका ट्रायल मजीद 18 दिसंबर 2020 को मुलतवी कर दिया गया। मुकदमे की समाअत 7 सितंबर 2021 को दोबारा शुरू हुई, लेकिन सेटलमेंट एग्रीमेंट के मुज़ाकरात के लिए उसे दोबारा मुलतवी कर दिया गया। 31 जुलाई 2024 को खालिद शेख मोहम्मद ने सेटलमेंट एग्रीमेंट के जरिए सजाए मौत के मुकदमे की बजाय
عمر قید کی سزا کے بدلے جرم قبول کرنے پر اتفاق کیا، لیکن سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کے 2 دن بعد سیکرٹری دفاع لوئڈ آسٹن نے ایگریمنٹ منسوخ کر دیا۔ نومبر 2024 میں ایک فوجی جج نے فیصلہ دیا کہ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ درست اور قابل نفاذ ہے۔ امریکی فوجی دفاع وکلاء نے فوجی کمیشنوں پر منصفانہ مقدمے کی سماعت کے لیے مناسب عمل نہ ہونے پر تنقید کی اور مقدمے کی سماعت وفاقی ضلعی عدالت میں ہونے کی دلیل دیتے ہیں۔ 13 نومبر 2009 کو امریکی اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے اعلان کیا کہ خالد شیخ محمد، رمزی بن شیب، ولید بن عطاش، علی عبدالعزیز علی اور مصطفیٰ احمد الحصواوی کے مقدمے کی سماعت کے لیے نیو یارک کی امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیس منتقل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار بھی کیا کہ نیو یارک میں منصفانہ مقدمے کی سماعت کو یقینی بنانے کے لیے ایک غیر جانبدار جیوری بنائی جائے گی۔ 21 جنوری 2010 کو فوجی کمیشن میں 5 افراد کے خلاف تمام الزامات واپس لے لیے گئے۔ 7 جنوری 2011 کو امریکی صدر براک اوباما نے نیشنل ڈیفنس ایتھورائزیشن ایکٹ پر دستخط کیے، جو گوانتانامو بے کے قیدیوں کو امریکہ یا دیگر ممالک میں منتقل کرنے کی واضح ممانعت کرتا ہے۔ 4 اپریل 2011 کو اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے اعلان کیا کہ خالد شیخ محمد اور 9/11 کے دیگر 4 افراد کو گوانتانامو بے میں حراستی مرکز میں فوجی مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم اپنے فیصلے کا اعلان کرنے کے بعد ہولڈر نے کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سویلین ٹرائلز پر پابندیاں عائد کر رہی ہے۔ ولید بن عطش پر الزام ہے کہ اس نے 1999 میں 2 ہائی جیکروں کو لڑنے کی تربیت دی، پروازوں اور ٹائم ٹیبل پر تحقیق کی اور پروازوں میں اس طرح چھپانے کی صلاحیت کی جانچ کی۔ وہ 29 اپریل 2003 کو کراچی پاکستان میں گرفتار ہو گیا۔ ولید بن عطش سعودی عرب میں پیدا ہوا اور 14 سال کی عمر میں افغانستان میں جہاد میں شامل ہونے کے لیے چلا گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی حسن بھی بغیر کسی الزام کے گوانتانامو بے میں قید ہے۔ رمزی محمد عبداللہ بن الشیب ایک یمنی ہے جو القاعدہ کے کمیونیکیشن آفیسر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس پر الزام ہے کہ وہ 11 سپٹمبر کے حملوں کے لیے ایک سہولت کار کے طور پر کام کر رہا تھا۔ محمد عطا، زائد جرح اور مروان الشاہی کے قریبی دوست ہونے کا بھی اس پر الزام ہے۔ وہ ان 4 میں سے ایک تھا جو امریکی ویزا حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے امریکہ میں ہائی جیکروں کے لیے کام کیا، ہائی جیکروں کو پیسے بھجوائے اور القاعدہ کے تمام شخصیات کی معلومات فراہم کی۔ بن الشیب وہ پہلا شخص تھا جسے امریکہ نے 20واں ہائی جیکر کے طور پر شناخت کیا، کیونکہ بن شیب نے امریکہ میں داخلے کے ویزے کے لیے 4 بار اپلیکیشن دی، لیکن ہر بار اس کا ویزا مسترد کر دیا گیا۔ وہ 11 سپٹمبر 2002 کو کراچی پاکستان میں گرفتار ہوا۔ 24 اگست 2023 کو رمزی الشیب کو ایک امریکی ٹریبونل نے اس کی ذہنی حالت کی وجہ سے مقدمے کی سماعت کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اس کے وکلاء نے دلائل دیے کہ CIA کے تشدد نے اسے وہمی اور نفسیاتی بنا دیا ہے، اس کا مقدمہ اس کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا۔ الجزیرہ کے رپورٹر یسری فودا کی دستاویزی فلم ٹاپ سیکرٹ دی روڈ ٹو 11 سپٹمبر کے مطابق حملوں سے 3 ہفتے قبل فلائٹ 93 کے ہائی جیکر سعید غامدی نے آن لائن رمزی بن شیب کو ایک ای میل بھیجا جو اسے گرل فرینڈ کے طور پر ظاہر کر رہا تھا، جس میں 4 ٹارگٹس، 19 ہائی جیکرز اور 4 ہائی جیک کی گئے ہتھیاروں کا حوالہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ای میل میں یہ پیغام لکھا: The first semester commences in 3 weeks. 2 high schools and 2 universities. This summer will surely be hot. 19 certificates for private education and 4 exams. Regards to the professor. Goodbye. عمار البلوچی کو عبدالعزیز علی کے نام سے نامزد کیا گیا ہے۔ بلوچی کویت میں پیدا ہوا۔
اس پر متحدہ عرب امارات سے رقم منتقل کرنے کا الزام ہے۔ عمار البلوچی کو عبدالعزیز علی کے نام سے نامزد کیا گیا ہے۔ بلوچی کویت میں پیدا ہوا، اس پر متحدہ عرب امارات سے رقم منتقل کرنے کا الزام ہے، جہاں وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا کاروبار کرتا تھا۔ عمار البلوچی 29 اپریل 2003 کو کراچی میں بن عطاش کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ اس کے وکلاء کا کہنا ہے کہ CIA نے عمار البلوچی کے ساتھ بدسلوکی کی، ہراست، پانی کی کمی، نیند کی کمی اور اپنی کلائیوں سے لٹکا دیا جانا، اس جیسی ہیبتناک سزائیں اسے دی گئیں۔ اس کے لوئر ہالی ووڈ فلم 0.30 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بربریت کا نشانہ بننے والے عمار نامی قیدی پر مبنی فلم ہے۔ عمار البلوچی کے مرکزی وکیل جیمز کونیل نے عدالتی سماعت کے دوران جج سے کہا کہ فلم کے ابتدائی مناظر میں اسے تشدد کا شکار کردار عمار البلوچی پر مبنی ہے، جسے اس نے عدالت میں فلم کے مناظر دکھائے۔ مصطفیٰ الحوصاوی کے خلاف سب سے کم الزامات ہیں۔ اس پر کچھ ہائی جیکروں کی مالی اور سفری انتظامات میں مدد کرنے کا الزام ہے۔ وہ سعودی شہری ہے۔ ان کے دفاع میں ٹیم نے 9/11 کی مبینہ سازش میں الحوصاوی کو نسبتاً معمولی شخصیت کے طور پر پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ حکومت کو منصفانہ ٹرائل فراہم کرنے کے لیے اس کے خلاف الگ سے مقدمہ چلانا چاہیے۔ جج آرمی کرنل جیمز پوہل نے اس کے مقدمے کی سماعت کے لیے علیحدگی کی موشن کو مسترد کر دیا۔ ملزمان پر 2012 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی، لیکن مقدمہ CIA کی جانب سے ان ملزمان کے تشدد کی وجہ سے پھنس کے رہ گیا ہے۔ 11 سپٹمبر کے کیس میں ڈیفنس کونسل اویلیبل ایویڈنسز کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے اور تشدد کی وجہ سے سزائے موت کے امکان کو مسترد کرنے کی کوشش میں ہے۔ محمد شیخ خالد کی نمائندگی کرنے والے ایک ریٹائرڈ جنرل اور فوج کے سابق وکیل سوسن اسکلیئر نے محمد اور 2 دیگر ملزمان کے لیے عمر قید کی سزا کے ساتھ کیس کو حل کرنے کے لیے سیٹلمنٹ کی درخواست دی، لیکن ڈیفنس سیکرٹری لارڈ آسٹن نے اچانک اس معاہدے کو منسوخ کر دیا۔ اس امکان کو بحال کیا گیا کہ انہیں کسی دن سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیٹلمنٹ کی اپلیکیشن کی منسوخی پر ڈیفنس کونسل نے آسٹن کی منسوخی کو چیلنج کیا۔ جج کرنل میتھیو میک کال نے فیصلہ دیا کہ اصل ڈیل آگے بڑھ سکتی ہے۔ نومبر 2024 کے آخر میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے آخری مہینوں میں آسٹن نے گوانتانامو بے میں کسی بھی صورت میں سیٹلمنٹ تک پہنچنے کا اختیار ایسکلیئر سے چھین لیا۔ 16 اگست 2023 کو پینٹاگون اور FBI نے 11 سپتمبر کے حملوں کے متاثرین کے خاندانوں کو بتایا کہ حملوں کے مبینہ ملزمان میں سے کسی کو بھی سزائے موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ گورنمنٹ سیٹلمنٹ نہیں چاہتی، لیکن ڈیفنس کونسل سیٹلمنٹ پہ درپے ہے۔ گوانتانامو بے کے مقدمے میں یہ شرط رکھی گئی کہ استغاثہ یعنی پروسیکیوشن اور ڈیفنس ٹیم کے تمام وکلاء امریکی شہری ہوں گے۔ کوئی ملزم اپنی مرضی پر وکیل انگیج نہیں کر سکتا۔ چیف پروسیکیوٹر ایرون سی ریگ نیوی کیریئر کے وکیل استغاثہ کی ٹیم سے تھے، جنہوں نے ایک بریگیڈیئر کی جگہ لی تھی۔ جنرل مارک ایس مارٹنز جنگی جرائم کے چیف پروسیکیوٹر، جو سپٹمبر 2021 میں ریٹائر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پروسیکیوٹرز رابرٹ باب سوان اور ایڈمنڈ ریال نے پروسیکیوشن کی قیادت کی۔ چیف ڈیفنس لائر آرمی کے جنرل جیکی ایل تھامسن جونیئر تھے۔ خالد شیخ محمد کے لیے گیری ڈی سوڈز وکیل ہیں۔ بن عطاش کی نمائندگی مرکزی وکیل میتھیو اینگل کر رہے ہیں، جو ورجینیا کے وکیل ہیں، جنہوں نے سزائے موت کے مقدمات میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے۔ بن الشیب کے لیے ڈیوڈ ایول برک، البلوچی کے لیے جیمز جی کونیل فری اور مصطفیٰ ہوساوی کے لیے والٹر بی رویز وکیل ہیں۔ خالد شیخ محمد، ولید بن عطش اور مصطفیٰ الحوصاوی کے ساتھ ہونے والے سیٹلمنٹ ایگریمنٹ میں
انہوں نے 9/11 کے حملوں میں اپنے کردار کو تسلیم کرنے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے امریکی تاریخ کے سب سے بڑے مقدمے کے ممکنہ خاتمے کا اشارہ دیا، جبکہ چوتھا ملزم عمار البلوچی امریکی حکام کے ساتھ CIA کے تشدد کی وجہ سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ خالد شیخ محمد نے اپنے وکلا اور پروسیکیوشن کے درمیان 2 سال سے زائد بات چیت کے بعد 31 جولائی 2024 کو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ معاہدہ تقریباً 20 صفحات پر مشتمل ہے۔ سوسن اسکلیئر نے خالد شیخ محمد اور ان کے 2 شریک ملزمان ولید بن عطش اور مصطفیٰ الحصاوی کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کے ذریعے یہ طے پایا کہ سزائے موت کے مقدمے کا سامنا کرنے کی بجائے جرم کا اقرار کرنے کی انہیں اجازت دی جاتی ہے تو اس نے کسی بھی شکل یا کسی بھی طریقے سے اپنی گرفتاری، حراست، تشدد، خود کو قید کے بارے میں معلومات ظاہر نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ تاہم سیکرٹری دفاع نے روک دیا۔ گوانتانامو بے میں مقدمے کی سماعت کے دوران ڈیفنس کونسل نے نتیجہ اخذ کیا کہ سیکرٹری دفاع سیٹلمنٹ سے دستبردار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہم اس معاہدے کو نافذ کرنے اور گوانتانامو بے میں سزا سنانے کے لیے سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کی شرائط کی بنیاد پر سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ سیٹلمنٹ کو روکنے کی اپنی استعداد ترین کوشش میں پینٹاگون سے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ امریکی عدالت برائے اپیل فوجی عدالت کو درخواستوں کی سماعتوں کو منسوخ کرنے کا حکم دے یا کم از کم اس سیٹلمنٹ پر عمل درآمد کرنے سے روک دے۔ 9 جنوری 2025 کو امریکن اپیلیٹ کورٹ کے 3 ججز کے پینل نے گوانتانامو بے کے فوجی جج کو مقدمے کی کارروائی سے روکنے کا حکم دیا۔ اس سٹے آرڈر نے کیس کو مزید سست کر کے رکھ دیا ہے۔ اس اپیلیٹ کورٹ کے سٹے آرڈر نے کیس کو مزید سست کر دیا ہے جو 2 دہائیوں کے زائد عرصے سے پینڈنگ ہے اور بغیر کسی ٹرائل کے چل رہا ہے۔ 9/11 کا مقدمہ کئی وجوہات کی بنا پر مقدمے کی سماعت میں پیش رفت نہیں کر سکا، جس میں کیریبین جزیرے پر کارروائی کرنے کی بوجھل نوعیت، فوجی عدالت پر کون سے قوانین لاگو ہوتے ہیں اور خفیہ مواد پر آرگومنٹس شامل ہیں۔ یہ مقدمہ شدید معذوری کا شکار ہے کیونکہ 9/11 کے ملزمان ان کو خفیہ CIA جیلوں میں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اس طرح کے تشدد اور کنفیشن جیسے ثبوت کو ناقابل قبول بناتے ہیں۔ قانونی اور افراتفری کی ان دہائیوں کے درمیان 9/11 کے متاثرین اور ان کے خاندان کے افراد تھکن اور مایوسی کے بڑھتے ہوئے جذبات سے لڑ رہے ہیں۔ کچھ چاہتے ہیں کہ مقدمے کی سماعت کے دوران حکومتی رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے، کچھ چاہتے ہیں کہ ڈیفینڈنٹس کو موت کی سزا سنائی جائے، دوسرے صرف یہ چاہتے ہیں کہ کیس ختم ہو اور وہ سیٹلمنٹ اور عمر قید کی سزاؤں سے مطمئن ہوں گے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز خالد شیخ محمد اینڈ ادرس کے مقدمے کی کارروائی اب 18 اگست 2025 سے 5 سپٹمبر 2025 تک مقرر ہے۔ یہ کارروائی نیوی اسٹیشن گوانتانامو بے کیوبا میں واقع کمپلیکس میں کی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والی ہیئرنگ میں کیا قانونی پیچیدگیاں دور ہو جائیں گی، کیا آیا سزائے موت کے الزامات میں کیس آگے بڑھے گا یا سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کی وجہ سے ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی جائے گی، کیا متاثرین کی مایوسی اور تھکن ختم ہو جائے گی، کیا دہائیوں بعد بھی متاثرین کو انصاف مل پائے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے کیس کے ساتھ۔